العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. آیت نمبر 62 ہے سورۃ النور کی، جس میں اللہ رب العزت نے استئذان کی ہی مزید ایک جہد اور مزید احکامات بیان فرمائے ہیں، اور یہ بہت اہم اور عظیم حکم ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اذن طلب کرنے کے بارے میں احکامات ہیں، جبکہ آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس وقت میں جو ہے وہ امام بھی تھے، اور ایک مکمل جو حکومت ہے، اسلامی ریاست ہے، اس کے امیر بھی تھے صلوات اللہ وسلامہ علیہ. استئذان یعنی اذن طلب کرنا. اذن طلب کرنا، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو باہم ایک دوسرے سے ان کی مجالس میں دخول کے وقت اور دیگر معاملات میں، گھروں میں داخلہ ہے یا ان کی باہم مجالس ہیں، اجتماعات ہیں، اس میں اذن طلب کرنے کے احکامات بیان فرمائے ہیں اور آداب سکھائے ہیں. اسی طرح سے اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اذن طلب کرنا اور آپ سے استئذان، اس کا ادب سکھایا جا رہا ہے. اور اسی طرح سے پھر آپ کی نیابت میں جو بھی مسلمانوں کا امام ہے یا امیر ہے، اس سے اذن طلب کرنا کن معاملات میں، ان کی تفصیل ابھی آ جائے گی اسی آیت مبارکہ میں. تو یہ جو اذن طلب کرنا ہے، اجازت طلب کرنا، یہ آداب میں سے ہے جو اہم ترین آداب ہیں. تو اہل ایمان کے جو عمومی استئذان کے احکامات ہیں وہ بھی ذکر ہو گئے، اور پھر یہاں جو خاص حکم ہے اس حوالے سے جو بھی بیان کریں گے انشاءاللہ، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اذن طلب کرنا، اس کا بھی ذکر ہو گیا. اسی طرح سے سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت سے اذن طلب کرنے کے بھی احکامات موجود ہیں، یا اس کا ذکر موجود ہے، یا اس کی رہنمائی موجود ہے. تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ سے اذن طلب کرنا یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ کے اذن کا ذکر موجود ہے، اللہ نے اذن دے دیا ہے، طلب تو نہیں ہے اس میں، لیکن اللہ کے اذن کا ذکر موجود ہے. استئذان نہیں ہے لیکن اللہ کا اذن عطا فرما دینا. تو آپ نے سورہ مبارکہ پڑھی ہے، گزر چکا ہے، تو بتا سکتے ہیں کہاں پر اس کا ذکر ہے؟ جی، کل والی آیات میں اللہ کا اذن کا ذکر ہے. نہیں، وہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں، سورۃ النور کی بات کر رہے ہیں. وہ آپ نے صحیح کہا ہے کہ اس میں وہ کہتے تھے، لیکن یہاں سورۃ النور کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے اذن کا ذکر کس مقام پر موجود ہے. اہل اسلام کے اذن کا ذکر ہو گیا، اور اس آیت مبارکہ میں آج خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذن کا ذکر ہے. عموماً تو اور بھی بہت سے احکام میں آ چکا ہے، لیکن یہاں خاص طور پر آپ سے اذن طلب کرنا، اس کا ذکر ہے. اور پھر آپ کی نیابت میں جو امیر ہے، جو امامت عامہ رکھتا ہے اہل اسلام میں سے، اس کا اذن اس کی نیابت میں آ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن کا ذکر کہاں موجود ہے اس سورہ مبارکہ میں؟ چلیں آپ کو ایک اشارہ دے دیتے ہیں. اس سورت کی وہ آیت جس پر اس سورت کا نام بھی ہے، آیت النور، اسی میں ذکر ہے. جی، الفاظ ہیں کسی کے ذہن میں؟ نہیں، اذن کا ذکر کہاں پر ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اذن اللہ ان ترفع، سبحان اللہ، ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. ٹھیک ہے، تو اب یہ مناسبت خود آپ کچھ تلاش کیجئے ذرا اس پہ، آپ تفسیر کے ان قواعد کی روشنی میں ذرا زور لگائیے اور سوچئے کہ کتنی یہ ان احکامات کے اندر گہرائی ہے اور دقت ہے.
اور ان کا نور سے کتنا گہرا تعلق ہے، ان آداب کا خیال کرنا. اذن میں ادب ہے یا نہیں؟ اور اسی طرح سے باہم جو میل جول ہے، معاشرت ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت ہے، اس میں جو حدود اللہ ہیں اور ادب کا خیال اور حیا کا خیال کرنا ہے، یہ نور ہے. اور جو اس کا خیال نہیں کرتا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پھر دیگر معاملات میں بھی اللہ کے حدود کا خیال نہیں کرتا ہے. اور جس کے اندر نور یہ موجود نہیں ہے، جس کے اندر اپنے ذہن میں، اپنے قلب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود کا احساس اور خیال نہیں ہے، جو اپنے دل کی جو حدود ہیں ان کی پاسداری نہیں کرتا، پھر وہ زیادہ لائق ہے کہ اپنے باہر اور ظاہر کی بھی پاسداری نہیں کرے گا. اس میں حقیقی ادب جو ہے موجود نہیں ہوگا. تو اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ انما المؤمنون. اب غور فرمائیے، اس سے پہلے بھی آپ جانتے ہیں آیات گزری جس میں حصر کے ساتھ ذکر تھا کہ اہل ایمان صرف وہی ہوتے ہیں، یاد ہے نا؟ اس سے قبل کچھ آیات گزری ہیں جس میں حصر کے ساتھ اہل ایمان، مومنوں کی صفات مذکور تھی. اور ان میں کیا صفات تھی؟ کہ جب ان کو بلایا جائے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی طرف تو وہ اس میں تعویل سے یا تخلف سے کام نہیں لیتے، فوراً اس کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں، اذعان ہوتا ہے. لیکن منافقین ایسا نہیں کرتے. منافقین کو اپنی مرضی کی بات معلوم ہو، حکم کا جھکاؤ اپنی جانب معلوم ہو، پھر تو رجوع کر لیتے ہیں، اذعان ہوتا ہے. ورنہ وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا. آیت گزری تھی نا. اور اس کے بعد پھر اہل ایمان کی صفت بیان ہوئی تھی حصر کے ساتھ کہ مومن تو صرف وہی ہوتا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو وہ جھک جاتا ہے. یہاں بھی حصر ہے، یہاں بھی حصر ہے. انما المؤمنون، مومن تو صرف وہی ہوتے ہیں. کون؟ اور جب حصر کے ساتھ ایمان کی کیفیت بیان ہوتی ہے تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ ان صفات، جو صفات بیان ہوئی ہیں، اس میں اہل ایمان کی یہ صفات ہیں. ان کے ایمان کا جو بنیاد ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. اور جس میں یہ صفات نہیں ہے اس میں یا تو اصل ایمان کی نفی ہوتی ہے یا پھر کمال ایمان کی نفی ہوتی ہے. سیاق کے مطابق یہ دیکھا جاتا ہے. بہرحال ایمان کا ایک جز اس سے جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے، ایمان کے جز سے وہ خالی اور محروم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو فرمایا انما المؤمنون، سوائے اس کے نہیں مومن. یہ مومن تو صرف وہی ہوتے ہیں. کون؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. مومن کسے کہتے ہیں؟ جو کہتے ہیں آمنت باللہ ورسولہ بالعموم. تو فرمایا کہ مومن تو وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے. تو کیا توجیہ کریں گے اس کی؟ مومن وہی ہے جو اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، تو اس میں کیا سمجھ آئی بات کی؟ تعریف دیکھیے نا، تعریف کی جاتی ہے. آسان الفاظ میں ہم بات کرتے ہیں. جب آپ سے کہا جائے کہ جناب ڈاکٹر کسے کہتے ہیں، تو آپ کے ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو ڈاکٹر ہوتا ہے. ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو ڈاکٹری کے امتحان پاس کر لیتا ہے اور MBBS کر لیتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے. اس طرح کی بات کر لیں کوئی، یعنی اسی مفہوم میں اگلی بات کر دیں تو آپ کہیں گے مجھے بات سمجھ نہیں آئی ہے. اس میں تو ایک طرح کا دور ہے کہ وہی آپ بات کر رہے ہیں، وہی تعریف میں ہے، وہی تشریح میں ہے. جو آپ نام بول رہے ہیں اسی کی تشریح میں وہی لفظ دوبارہ آ رہا ہے، تو پھر ہمیں بات سمجھ کیسے آئے گی؟ تو مومن کون ہوتا ہے؟ جو ایمان لائے. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایمان کی یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ حقیقی ایمان کی بات ہو رہی ہے، صرف آمنا کہنے والی بات نہیں ہے. انما المؤمنون، جب حصر سے بات ہو رہی ہے کہ مومن اس کے سوا کہیں اور نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، حصر اضافی لیں یا حقیقی لیں، لیکن بہرحال حصر کے ساتھ بات ہو رہی ہے. کون ہے؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول پر. تو سبھی لاتے ہیں، تو ان میں کیا خاص بات ہے جو حصر کے ساتھ بات ہو رہی ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر اس ایمان کی بات ہو رہی ہے جو ایمان کامل ہے، جو حقیقی ایمان ہے، جو شرعی ایمان ہے. اور تفصیل سے ہم نے بیان کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا یہ اسی طرح کی جو آیت آئی تھی جہاں حصر کے ساتھ بیان ہوا تھا کہ مومن وہی ہوتا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ ایمان کیا ہے، تفصیل سے ہمارا ایک درس جو ہے وہ اسی پر تھا کہ ایمان اور یقین یہ مترادفات ہیں، ان میں فرق ہے. تو کیا ہے شرعی ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان ایک شرعی اصطلاح ہے. تو شرعی اصطلاح میں جو ایمان ہے اس کی لوازمات کیا ہیں، اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہوتے ہیں، یہ کچھ حد تک بیان ہوا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں وہی کامل اور حقیقی ایمان مراد ہے جو اپنے مکمل معنی کے اندر بھرپور ایمان ہے. اور جب یہ خطاب اس طرح سے ہوتا ہے نا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، تو اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ اگلی جو بات ہو رہی ہے وہ ایک بڑا بنیادی وصف ہے اور اہم وصف ہے، اور اس سے مومن محروم نہیں ہوتا ہے. مومن کے لیے بہت بڑی بات ہے.
اور بہت عظیم امر ہے، اور وہ کبھی اس وصف سے محروم نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ وصف اپنے اندر پیدا کرے، اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے، اس کے بغیر اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایک تو بات یہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، اور ساتھ اسے کیا ملایا ہے، شرط کیا ہے، فرمایا وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، اور جب وہ ہوں اس کے ساتھ، کن کے ساتھ، کن کے ساتھ ہوں، رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی امر جامع، ان کے ساتھ ہوں کس معاملے پر، یا کس معاملے میں ان کے ساتھ ہوں، کسی ایسے معاملے میں جو جامع ہو، جمع کرنے والا ہو۔ امر جامع کون سا امر ہے؟ جو بحیثیت مجموعی، یعنی مجموعی طور پر جس سے امام نے یا امیر نے یا اللہ کے رسول نے، یہاں پہ جو ذکر ہو رہا ہے، تقاضا کیا کہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں اور مسلمانوں کی اجتماعیت کے بارے میں اہم معاملہ ہے، جیسے کہ جمعہ کا خطبہ ہو سکتا ہے، جمعہ ہے، عید ہے، جہاد ہے، باہمی مشاورت ہے کسی مسلمانوں کے اجتماعی معاملے کے اندر، اور کوئی ایسا اہم معاملہ ہے جس میں سب کو اکٹھا کیا گیا ہے، مشورہ ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی اہم معاملہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسا اجتماع ہو سکتا ہے جو کہ امر جامع ہو شرعی طور پر، جیسے کہ خطبہ جمعہ کی میں نے مثال دی ہے، یا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جو مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کا یا اہم مسئلہ ہے جو اجتماعی نوعیت کا ہے، اور اس میں ان کو دعوت دی گئی ہے، بلایا گیا ہے کہ سب اکٹھے ہوں، تو جب اللہ کے رسول کے ساتھ وہ ایسے کسی معاملے میں، اہم معاملے میں جمع ہوں، اذا كانوا معه على امر جامع، امر کسی بھی ایسے معاملے میں جو سب کو جمع کرنے والا ہو، یعنی اس کی حیثیت ایسی ہے کہ جو سب سے متعلق ہے، بحیثیت مجموعی اس کا تعلق ہے تمام کے ساتھ، تو کیا کرتے ہیں یہ مومن، جو حقیقی مومن ہے، وہ کیا کرتے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان آنے والے ہیں، لم يذهبوا، کہ اس اہم معاملے، اس امر سے، اس مجلس سے وہ نکلتے نہیں ہیں، خارج نہیں ہوتے، جاتے نہیں ہیں، حتی یستأذنوہ، جب تک کہ وہ ان سے اجازت طلب نہ کر لیں، کس سے، کسے اذن طلب نہ کر لیں، نبی کریم سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ صفت ہے ان کی جو حقیقی اہل ایمان ہیں، اور اس سے محروم وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، منافقین ہیں، جن کے اندر ادب نہیں ہے، جو بے ادب لوگ ہیں، وہ بغیر بتائے ایسے معاملے سے جب سب لوگ جمع ہیں، جو امر جامع ہے، اس سے نکل جاتے ہیں، اور بغیر پوچھے، بغیر اذن کے نکل جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ اور دیگر آیات میں معلوم ہوتا ہے کہ جب قرآن کی کوئی آیت ان پر نازل ہوتی ہے، کوئی صورت نازل ہوتی ہے، تو فرمایا کہ ان کے جو بعض جو ہیں وہ بعض کو دیکھتا ہے، نظر بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ حکم نازل ہوا ہے، اب یہاں سے نکلنا ہے، ہم نے کھسکنا ہے، ثم انصرفوا، فرمایا پھر نکل جاتے ہیں وہاں سے، پھر جاتے ہیں، فرمایا صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، اس لیے کہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ یہ انصراف جو ہے نا، ایسے امر جامع سے انصراف کرنا، بغیر اذن امیر کے، بغیر اذن امام کے، اس مجلس سے، اس اہم معاملے سے نکل جانا، یہ دلوں کو ٹیڑھا کرنے والی چیز ہے اور نفاق کی علامت ہے، جیسا کہ اس سے اگلی آیت میں جو کل پڑھیں گے انشاءاللہ، ہمارا جو آخری درس ہوگا سورۃ النور کا باذن اللہ تعالی، اس میں یہ ذکر موجود ہے، اس فرمایا کہ یتسللون منکم لواذا، خاموشی سے کھسک جاتے ہیں وہاں سے، بتائے بغیر کہ کہیں ہمیں عمل نہ کرنا پڑ جائے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان الذین حتی یستأذنون، پھر فرمایا ان الذین یستأذنونک، یہاں تک تو جو خطاب تھا وہ غیب کے صیغے کے ساتھ تھا، فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول سے اجازت طلب کیے بغیر نکل جاتے ہیں، اب خطاب جو ہے وہ براہ راست ہوتا ہے، التفات، ان الذین یستأذنونک، یقیناً وہ لوگ یستأذنونک جو آپ سے، جو تم سے اجازت طلب کرتے ہیں، کس سے، نبی کریم سے، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، وہی لوگ ہیں کہ جو ایمان لانے والے ہیں، ایمان لاتے ہیں کس پر، اللہ اور اللہ کے رسول پر۔ اولئک کا اس میں اشارہ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ ان کی اس میں تعظیم ہے، کہ وہ لوگ عظیم ہیں، ان کے ایمان کی عظمت ہے اس کے اندر۔ پہلے ذکر ہوا کہ مومن صرف وہی ہوتے ہیں کہ جو اذن طلب کرتے ہیں اور اس کے بغیر نکلتے نہیں، پھر فرمایا کہ بے شک جو لوگ آپ سے اذن طلب کرتے ہیں وہ لوگ ہیں اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول پر، ٹھیک ہے۔
یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر واقعی اللہ نے جن کے ایمان کی صداقت کی گواہی دی ہے. اس میں اشارہ موجود ہے کہ جو ایسا نہیں کرتے وہ ایسے لوگ نہیں ہیں, وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ایمان کے بارے میں اللہ یہ فرمائے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آئے ہیں. اور اس سے آیت کی جو صدارت جو شروع میں کلمہ آیا ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, اس کی تفصیل بھی ہو جاتی ہے نا کہ الذین آمنوا باللہ ورسولہ والے لوگ کون ہیں. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ایسا امر جامع ہوتا ہے تو بغیر اجازت کے وہاں سے نہیں نکلتے, آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ. پھر فرمایا کہ فإذا استأذنوک لبعض شأنہم, فإذا استأذنوک لبعض شأنہم, پھر اگر وہ آپ سے اجازت طلب کریں اپنے کسی اہم معاملے کے لیے, اپنے کسی اہم معاملے کے لیے. یہاں تک تھا کہ اجازت طلب کرنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ اگر وہ اجازت طلب کریں اپنے کسی اہم معاملے کے لیے تو کیا ہے, فأذن لمن شئت منہم, تو آپ اجازت دے دیں جس کو آپ چاہیں, ان میں سے جس کے لیے آپ چاہیں اس کو اجازت. تو اللہ کے رسول کو اختیار ہے, اللہ کے رسول کو اس میں اختیار ہے. یہ اختیار جو ہے یہ مطلق اختیار اس طرح سے نہیں ہے کہ جس میں کسی قسم کی حکمت نہ ہو اور اللہ کی طرف سے مطلق اختیار ہو کہ جانا چاہو تو بس اجازت لے کے چلے جاؤ, اگر نہیں جانا تو جانا تو نہیں چاہیے, ورنہ اجازت مل گئی بس چلے جاؤ, جب دل کرے چلے جاؤ. اور جب اللہ کے رسول آپ کو اجازت دے دیں تو وہ حکمت یا مصلحت کا خیال کیے بغیر مطلقاً اللہ کی طرف سے رخصت ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ اس میں معلوم ہوتا ہے کہ لبعض شأنہم, شأن سے معلوم ہوتا ہے اہم معاملہ ہے, کوئی عذر ایسا ہے جو اس قابل ہے, کوئی اہم عذر ہے جو اس قابل ہے کہ اس کے لیے اجازت طلب کی جا سکے. اور پھر فرمایا کہ فأذن لمن شئت منہم, جس کو آپ چاہیں. یہ جو آپ کا جو مشیت ہے نا آپ کی یہاں پر, یہ بھی مصلحت کے تحت ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ محسوس کریں اور آپ یہ سمجھیں کہ اس میں امت کی مصلحت ہے اور اس میں کوئی پریشان کن چیز نہیں ہے اور یہ عذر اس قابل ہے کہ اس کو قبول کیا جا سکے, اور اس طرح سے پھر آپ کی نیابت میں جو بھی امام ہے مسلمانوں کا, اجتماعیت کا, اگر وہ سمجھے کہ اس میں مصلحت ہے, اس میں خیر ہے, اس میں کوئی شر نہیں ہے اور یہ عذر اس قابل ہے, تو پھر وہ جس کو چاہے اجازت دے سکتا ہے. فأذن لمن شئت منہم واستغفر اللہ واستغفر لهم اللہ, واستغفر لهم اللہ, اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجیے. کیونکہ اجازت دے دینا اس کے باوجود انسان ممکن ہے کہ انسان کوتاہی کر جائے, ان کا عذر اس قابل نہ ہو یا ان کے دل میں کوئی ایسی چیز ہو. تو ان تمام طرح کے جو مسائل ہیں اور گناہ کے خدشات ہیں, اس سے جب اللہ کے رسول ان کے لیے مغفرت طلب کریں گے تو اللہ ان کی ان کوتاہی کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے اور ان کا یہ عذر طلب کرنا اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گا اور اس کا بار ان پر آخرت کے روز نہیں پڑے گا. واستغفر لهم اللہ ان اللہ غفور الرحیم. یہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم ہے اور یہ امر جامع میں جو ہے وہ اذن طلب کرنا, یہ ایک عظیم وصف ہے اہل ایمان کا. جیسا کہ آپ نے سنا, جیسا کہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے اور دیگر محدثین نے اس پر جو ہے وہ ابواب مرتب کیے ہیں. تو امام بخاری نے بھی اس پر جو ہے نا باب قائم کیا ہے, باب استئذان الرجل الامام, کہ آدمی کا جو ہے وہ امام سے اذن طلب کرنا. پھر اس میں جو ہے وہ یہی قول ذکر فرمایا ہے, لقولہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ. یہ آیت مبارکہ ذکر فرمائی ہے اور پھر اس میں حدیث جابر لے کر آئے ہیں, جابر بن عبداللہ. وہ حدیث ذکر فرمائی ہے کہ جس کے اندر انہوں نے ایک غزوہ سے واپسی پر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی جانے کی. عمومی طور پر جہاد سے تخلف یا جہاد سے پیچھے رہ جانے کی اجازت طلب کرنا بار بار اور بغیر کسی واضح عذر کے, یہ منافقین کی صفت ہے. سورہ توبہ کے اندر ذکر ہوا ہے کہ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم, غزوہ تبوک کا واقعہ ہے, اس کے سیاق میں یہ آیات مبارکہ ہیں کہ منافقین اس غزوہ پر جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے تو اللہ کے رسول کے پاس بار بار آتے اور کہتے کہ ہمیں آپ اجازت دے دیں, ہمارا یہ مسئلہ ہے, ہمارا وہ مسئلہ ہے. جھوٹ بولتے اور ان کے دل میں یہ ہوتا ہے اگر آپ اجازت دیں گے تو ٹھیک ہے, پھر تو حجت بن گئی ہمارے لیے. اگر اجازت نہیں بھی دیں گے, جانا تو ہم نے پھر بھی نہیں ہے, ہم کہیں نہ کہیں غائب ہو جائیں گے, کھسک جائیں گے. دلوں میں مرض تھا. تو فرمایا کہ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم, اللہ نے آپ کو معاف کر دیا, آپ نے ان کو کیوں اجازت دے دی. حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین, یہاں تک کہ آپ کے لیے واضح ہو جاتے وہ لوگ جو کہ سچے ہیں اپنے ایمان کے دعوے میں اور وہ جو جھوٹے ہیں.
یعنی جو آپ سے چلیں اپنا عذر پیش کرنے میں سچے ہیں اور جھوٹے کون ہیں. تو یہ جب آپ کے ساتھ جاتے ہیں اس جہاد کے سفر پر تو معلوم ہو جاتا کہ ان میں سے کون ہے جو سچا ہے اور کون ہے جو جھوٹا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین، کہ وہ لوگ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ کبھی آپ سے اس کے بارے میں اذن طلب نہیں کریں گے کہ ہم جو ہے اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے پیچھے رہ جائیں، یعنی اس بارے میں اذن طلب کریں کہ ہم جہاد کریں یا نہ کریں. کبھی آپ سے اذن طلب نہیں کریں گے، بلکہ جب بھی ان کو یہ دعوت دی جائے گی وہ یقیناً اس پر لبیک کہیں گے اور اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے، اپنی جان کو بھی اور اپنے مال کو بھی. واللہ علیم بالمتقین. اور فرمایا کہ اذن کون طلب کرے گا جہاد سے پیچھے رہ جانے کے بارے میں؟ سورہ توبہ کی آیات نمبر 43، 44 اور 45 میں یہ سارا ذکر موجود ہے. فرمایا کہ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر. بار بار یہ چیزیں اللہ پر ایمان، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرت کا بیان ہوتا ہے کہ آپ سے صرف وہی اجازت طلب کرے گا جہاد سے پیچھے رہ جانے کی کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون. اور فرمایا کہ ان کے دل جو ہیں وہ ریب کے مرض کا شکار ہیں، اسی میں وہ گھوم رہے ہیں، اسی میں متردد ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ نفاق کی علامت ہے. تو یہاں پر ایک بہت عظیم ادب ہے جو ہمارا آج کا موضوع ہے، اس میں اللہ نے ہمیں یہ ادب سکھایا ہے کہ کوئی بھی اجتماعی امر ہے جب اہل ایمان کا، تو اس کے اندر جب وہ اکٹھے ہیں کسی معاملے میں، تو اس مجلس کا جو بھی امیر ہے، جو امام ہے، یا جس نے جو امام عمومی طور پر جو امام ہے جس نے ان کو دعوت دی ہے اس معاملے کے لیے، اس کے اذن کے بغیر وہاں سے جانا نہیں چاہیے. جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے دخول کے لیے استئذان کے احکامات پڑھ چکے ہیں، تو گویا یہ ایک طرح سے خروج کے لیے استئذان کے احکامات ہیں کہ نکلنے کے لیے بھی اذن جو ہے وہ چاہیے ہے، اور اس کے اندر بھی حکمت ہے. اور اس طرح سے پھر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عام مجلس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا انتہا احدکم من المجلس فلیسلم فاذا اراد ان یقوم فلیسلم فلیست الاولی باحق من الاخرہ. فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مجلس میں جاتا ہے تو سلام کرے، اور جب وہاں سے نکلنا چاہتا ہے، نکلتا ہے، تب بھی سلام کرے. فرمایا یہ پہلا سلام اور دوسرا سلام جو آخری سلام ہے یہ دونوں برابر ہیں، اس میں کوئی یہ پہلا دوسرے سے زیادہ جو ہے وہ وجوبی اعتبار سے زیادہ نہیں ہے اس سے. تو یعنی یہ دونوں جو تسلیمات ہیں یہ دونوں ہی مطلوب ہیں شریعت کے اندر. جب کوئی شخص مجلس میں آئے تو وہاں اہل مجلس کو سلام کر کے بیٹھے، اور جب جانے لگے تب بھی سلامتی کی دعا کرے، سلام کرے اور وہاں سے سلام کر کے وہاں سے جائے. تو مراد کہنے کی یہ ہے کہ یہ عام مجالس میں بھی ہمیں یہ ادب سکھایا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو جب کوئی امر جامع ہو اور خاص طور پر جب وہ اس میں امیر کی طرف سے ہو اور ایک اجتماعی امر ہو، کوئی بھی ایسا جو امت مسلمہ کے اجتماعی مفاد کا ہے، تو اس میں سے بغیر اذن کے جانا نہیں چاہیے. بلکہ عمومی زندگی میں بھی اللہ کے رسول ہمیں یہ تربیت فرمائی ہے ہماری. فرمایا جب تم میں سے کوئی 3 لوگ ہوں تو فرمایا کہ ان میں سے ایک کو اپنا امیر بنا لو. 3 لوگ سفر پر جا رہے ہیں تو ایک کو اپنا امیر بنا لو، اور اس امیر کی پھر سفر کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس میں اس کی اطاعت کرو. اس میں خیر ہے، ایک نظم بنانے میں خیر ہے. لیکن نظم وہی صرف ہوتا ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے نظم شرعی قرار دیا ہے. جیسے کہ نماز کی امامت ہے یا سفر کا امیر ہے، جو شرعی جو اللہ کے رسول نے جس کو نظم قرار دیا ہے اور اس میں امیر بنانے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، اور ان اتنا ہی ہلکا ہوگا ان امراء کا جتنا کہ قرار دیا گیا ہے، جتنا کہ اس حکم کے ساتھ متعلق ہے. سفر کا امیر جو ہے وہ عام امیر کی طرح سے نہیں ہے کہ اس کی عام معاملے میں اطاعت کی، وہ سفر کی حد تک صرف ایک اس کا دائرہ کار ہے. تو اس لیے یہ باتیں جو ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے بہت سے ایسے معاملات دیکھتے ہیں کہ جہاں پر خود ساختہ امیر وہ بیعت بھی لے رہے ہوتے ہیں، ہلکے بنا لیتے ہیں، اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ مناسب نہیں ہے، شریعت میں یہ جائز نہیں ہے، ان کا کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے. تو بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ امر جامع ہو مسلمانوں کا کوئی بھی. یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ ہمارے آج کے اس دور کے اندر بھی جو اس ادب سماوی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو شرعی ادب ہے اس کو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں، تو علماء کہتے ہیں کہ جب کہیں نماز پڑھنے جاتے ہیں اور وہاں پر کوئی کسی درس کا آغاز ہوتا ہے یا کسی اللہ کی طرف دعوت دی جاتی ہے، کوئی دین کا بیان ہوتا ہے، کہ جہاں پہ آپ موجود ہیں اس مجلس کے اندر، تو بہتر ہے کہ آپ وہاں پر درس دینے والے جو بھی عالم دین ہیں ان سے پوچھ کر آپ جائیے کہ جناب مجھے کام ہے یا میری غرض ہے تو میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں. بغیر استئذان کے وہاں سے نہیں جائیے، یہ ادب کے منافی چیز ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا خیال بالکل نہیں کیا جاتا. تو اگرچہ اس کا وجوب اس انداز کا نہیں ہے جیسا کہ آیت مبارکہ میں بیان ہوا ہے، لیکن بہرحال یہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہے.
اور اس کے جو ہے استحباب اپنی جگہ پر موجود ہے، تو یہ باتیں ہمیں سیکھنی اور سمجھنی چاہیے۔ یہاں پر لوگوں میں کوئی تمیز نہیں ہے کہ ایک مجلس ہے وہاں پہ آ کر بیٹھنا ہے تو کس انداز سے بیٹھنا ہے اور اٹھ کے چلے جانا ہے، اور کچھ احساس نہیں ہے، کیونکہ علماء جو ہیں بہرحال اس امت کے علماء کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک رفعت دی ہے، اور اس طرح سے ان کی اطاعت کو بھی واجب قرار دیا ہے دینی اور شرعی معاملات کے اندر۔ ان سے پوچھ کر چلنا چاہیے عامت الناس کو، اس لیے جب وہ کسی جگہ پر کوئی چیز بیان کرتے ہیں، کوئی دینی معاملہ ہے، کوئی اجتماعی امر ہے کہ جہاں پر لوگ جمع ہیں اور آپ وہاں پر موجود ہیں، تو پھر ان سے اجازت طلب کیے بغیر اس طرح سے اچانک نکل جانا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، یہ ادب ہے۔ اگر یہاں پر یہ قائم ہوگا تو پھر اسی طرح سے ہمیں یہ امت کی سطح پر جو ہے وہ نظر آ جائے گا۔ تو یہ استیزان کے احکامات ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امر جامع کے اندر، اہم دینی معاملات کے اندر، خصوصاً جو جہاد کے معاملات ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ان میں بار بار اذن طلب کرنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مکہ سے واپس لوٹ رہے تھے، تو راستے میں اکثر لوگوں نے جو ہے وہ آپ سے اذن طلب کرنا شروع کر دیا، جانے کی اجازت طلب کرنا شروع کر دی بار بار، جبکہ اللہ کے رسول موجود ہیں ان کے ساتھ، ظاہر ہے کہ ان کی معیت میں وہ سفر تھا نا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ فجعلوا یستأذنون النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعل یأذن لهم، تو آپ سے وہ اجازت طلب کرنے لگے بار بار کہ جناب میں جانا چاہتا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں، اور آپ کو اپنے عذر پیش کرنے لگے، تو آپ ان کو اجازت دینے لگے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ رحمۃ للعالمین ہیں، تو آپ نے ان کو اجازت دی، لیکن آپ کو یہ ناگوار گزرا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی معیت ہو، آپ کی صحبت ہو بابرکت اور سراپا نور ایک مجلس ہو، اور انسان اس سے جو ہے ظاہر ہے کہ وہ ایک مجلس ختم ہو جانی ہے، وہ سفر ختم ہو جائے گا، جو بھی معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے ہی بار بار اذن طلب کرنا اور اس کو اہمیت نہ دینا، تو اس بات کو آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ چنانچہ آپ نے پھر وہاں پر جو ہے ان سے واعظ کیا اور فرمایا کہ ما بال شق شجرہ الذی یلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الیکم من الآخر فلا ترى من القوم الا باکیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا صورت حال ہے کہ جہاں پر اللہ کے رسول موجود ہے تم وہاں سے جانا چاہتے ہو، دوسری جانب کو جانا چاہتے ہو، یعنی آپ اس کو اہمیت نہیں دے رہے ہو۔ تو پھر کہتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا نظر نہیں آیا جو کہ رو نہ رہا ہو اس بات سے، اللہ کے رسول کے اس واعظ سے، کہ واقعی ہم نے آپ کی ذات بابرکت کو چھوڑ کر جو ہے وہ اذن طلب کرتے ہیں۔ ابوبکر صدیق نے کہا کہ ان الذی یستأذنک بعدھا لسفیہ، کہ آپ کے اس قول کے بعد اللہ کے رسول جو آپ نے فرمایا ہے کہ کیا بات ہے کہ تم اس درخت کو یعنی اس جانب کو چھوڑتے ہو جہاں اللہ کے رسول موجود ہیں اور چھوڑ کر کہیں اور جانا چاہتے ہو، تو فرمایا کہ آپ کے اس قول کے بعد جو آپ سے اذن طلب کرتا ہے جانے کے لیے اب، تو وہ سفیہ ہے، بے وقوف ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ معاملات سمجھنے چاہیے۔ اس میں یہ بھی حکمت معلوم ہوتی ہے کہ امت کے جو اجتماعی معاملات ہیں مسلمانوں کو اس کی پرواہ ہونی چاہیے۔ جب امت کے لوگ اکٹھے ہوں اور اہل اسلام اکٹھے ہوں اپنے کسی اہم امور کو، اجتماعی معاملے کو انجام دینے کے لیے، مشورہ کرنے کے لیے، اس کے حل کے لیے، تو وہاں پر اگر آپ موجود ہیں اس کو اہمیت دیجیے، اور اس میں اپنے رائے جو ہے وہ شامل کرنا یا اس میں اس کے آداب کا خیال کرنا، اس کو اہمیت دینا یہ ضروری ہے، اور اس کو پس پشت ڈال دینا، اس کو اہمیت نہ دینا اور یہ انداز اختیار کرنا جیسے کہ آپ اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ پھر نفاقی اور منافقین کی صفت ہے اور یہ بے ادبی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قرآن کریم کا جو ادب ہے اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ تعالی وسلم۔